इस मुल्क का हीरो टीपू सुल्तान है, लेकिन इसको ये जो हम कोशिश कर रहे हैं डी एस्केलेशन, इसको एक कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान के आला मफादात, पाकिस्तान की साजिश के लिए पूरी दुनिया को एक ही आवाज आएगी और वो होगी मुत्तहिदा पार्लियामेंट की और मुत्तहिदा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आज आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर थी, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी हलचल मचाई, वो थी कि पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन हुआ उसमें खान साहब ने अपनी तकरीर के अख्ताम में ये ऐलान किया कि जो भारतीय पायलट कल पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था पाकिस्तान की हुदूद में, उसको बिलाखिर रिहा किया जा रहा है। अब आया इसमें पार्लियामेंट को पहले एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन खान साहब ने अपनी स्पीच के आखिर में ये ऐलान तो कर दिया। इस पर रिएक्शन के तौर पर अपोजिशन ने खामोशी तो अख्तियार की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां पाकिस्तान ने गुडविल जेस्चर ये फैसला किया और ऐलान किया गया खान साहब की तरफ से, वहीं हम देख रहे हैं कि भारत में इसका बिल्कुल मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आया। बजाय इसके कि भारत में इस पर पजीराई होती और ये कहा जाता कि पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, वहां से रिएक्शन ये आया कि पाकिस्तान को बिला आखिर अंडर प्रेशर कर लिया गया और दबाव में आकर, चाहे सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा का जुमे के रोज मुमकिन दौरा हो या फिर अमरीका और दीगर ममालिक की तरफ से आने वाले पैगामात हो, जिसमें बरतानिया और चीन भी शामिल है और दीगर कंट्रीज भी शामिल है, पाकिस्तान ने अंडर प्रेशर ये फैसला किया है और बिला आखिर इसमें भी भारत की जीत ही हुई है। अब ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ इमेज है जो कि भारत के अंदर पोर्ट्रे किया जा रहा है पाकिस्तान का। देखना यह होगा कि आया आज जिस तरीके से ओआईसी की बात की गई है कि ओआईसी के इजलास में भी अगर भारत की तरफ से सुषमा साहिबा शिरकत करती हैं तो फिर पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि आया इस इजलास में जाए या ना जाए। लेकिन इन तमाम सिचुएशन में खान साहब ने एक मरतबा फिर ये मैसेज दिया है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट करना चाहते हैं टॉक्स को, और भारत को भी इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। भारत किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, और जिस तरह आज खबरें भी आती रही कि खान साहब ने मोदी साहब से बात करने की कोशिश की और आज मुमकिन तौर पर यह राब्ता उनका हो भी सकता है, तो क्या एक मरतबा फिर इलेक्शन से पहले मोदी गवर्नमेंट जो ऑलरेडी क्राइसिस में नजर आती है, क्या ये अफोर्ड करेगी कि वो इस वक्त की पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर सके? जिस तरह उनके एक मिनिस्टर ने कल ये स्टेटमेंट दिया था जो बड़ा तनाजे का शिकार हुआ कि जो कुछ आजाद कश्मीर के कुछ इलाकों में हमला करने की कोशिश की, जो जाबा अटैक की सूरत में आज तशहीर भी उसकी होती रही इंडियन मीडिया के ऊपर, उसमें तकरीबन 22 के करीब ऐसे सीट्स हैं जो कि बीजेपी विन कर सकती है। इसका मतलब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया था और एक ड्रामा रचाने की कोशिश की थी। लेकिन अब प्रोग्राम के आगे चलकर हम थोड़ा सा इसमें यह भी बात करने जा रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत से ऐसे झूठ हैं जो कि सामने आ रहे हैं। उसमें से एक आपके साथ जरूर शुरू में शेयर करना चाहूंगी कि जो गैर मुल्की मीडिया है उसने आज कोट किया कि पाकिस्तान के जो विजुअल्स दिखाए गए थे जब अटैक किया गया था और कहा गया था कि कलदम तंजीम के जो सारा वो स्ट्रक्चर था उसको तबाह किया, वो बेसिकली एक वीडियो गेम के विजुअल्स थे और वो वीडियो गेम्स के विजुअल ये क्लेम किया गया कि वो पाकिस्तानी सरहद है और पाकिस्तानी हुदूद है और वहां पर ये कार्रवाई हुई। तो एक तो ये बड़ा भांडा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने, बल्कि स्पेशली अरब मीडिया ने भी इसको कोट किया है। इसके अलावा ये भी आपको प्रोग्राम की हम आखिर में जरा इस पर बात करेंगे कि राज ठाकरे साहब जो कि महाराष्ट्र के नरविमान सेना के सरबराह हैं और बीजेपी के अस्करी विंग के बड़े क्लोज हैं, उनका यह कहना है कि अगर खान साहब इतने संजीदा हैं मुज़ाकरात के लिए तो फिर पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की तरफ से जो जैतून की शाख भारत को थमाई जा रही है वो जरूर भारत पकड़े। बड़ा हैरत अंगेज तौर पर एक तरह से यू टर्न या मुख्तलिफ स्टेटमेंट है, लेकिन साथ में उन्होंने ये बयान भी जोड़ दिया है कि अगर तो वो भारतीय पायलट को रिहा करते हैं और फायरबंदी करते हैं तो फिर ये जैतून की शाख थामनी चाहिए भारत को। तो पाकिस्तान ने तो ये इनिशिएटिव ले लिया है, अब देखना ये होगा कि ये जैतून की शाख अब मोदी साहब पकड़ते हैं या फिर नहीं। इन तमाम इश्यूज पर हमने बात करनी है। जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके पैनलिस्ट हमें तारुफ करवाना चाहूंगी। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इनके साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका भी। और थोड़ी देर में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी ज्वाइन करेगी। लोधी साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। सर ये जो हमने बिल्कुल अचानक ही अनाउंस कर दिया, अभी दबाव बज़ाहिर नजर तो नहीं आ रहा था, पाकिस्तान ने अभी देखना था कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत इस शख्स को रखना है नहीं रखना है, IS पर लागू होता है नहीं लागू होता है, हमने एकदम से अनाउंस कर दिया। हमने जल्दबाजी नहीं की सर इस फैसले को करने में?
جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو پائلٹ کا پکڑنے کے بعد جو ویلیو ہم نے اخذ کرنی تھی وہ تو اخذ کر لی, دکھا دیا, دنیا کو پتہ چل گیا, شواہد ہم نے پیش کر دیے. اور جو ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں, جو خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں, ہندوستان کو تو جو بھی پیغام پہنچے. تو ان 2 پوائنٹ کے لحاظ سے تو یہ جیسچر برا نہیں ہے, اچھا ہے, لیکن اس میں مجھے کافی تحفظات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی وہ تھوڑا سا اس کے چہرے کے اوپر زخموں کے نشان ہیں, اس کے نیل پڑے ہوئے ہیں. اگر اس حالت میں کل آپ نے ان کے حوالے کر دیا تو میڈیا, انڈین میڈیا اس کو بہت زیادہ پلے کرے گا اور وہ شاید زخموں کو گہرا کر کے دکھائے یا جس طریقے سے بھی دکھائے. دوسری بات, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, مودی صاحب کے ذہن کو اور ان کے چیف آف آرمی سٹاف کے ذہن کو اور جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس کے ذہن کو, کہ وہ زیتون کی شاخ کے ساتھ اس کو پکڑ لے لیں گے اور اس کے فوراً بعد آپ کی زیتون کی شاخ کو مسل دیں گے. بالکل سر, یہ بات مجھے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جو ان کا رویہ ہے اس پہ ایک رتی بھر اثر نہیں پڑے گا. یہ بات آپ میری نوٹ کر کے رکھ لیں, لکھ کے رکھ لیں, جیب میں ڈال لیں, اور کل جب یہ آپ واپس کرتے ہیں اس کے فوراً بعد جو ریئیکشن ہوگا ہندوستان کا, اور جو میڈیا کو تو چلیں چھوڑ دیں, اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہ تو چیزوں کو ڈرامٹائز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی اس لحاظ سے کہ آپ آج وعدہ کر سکتے تھے, آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو واپس کر دیں گے, کیونکہ آپ کے شاید کچھ دوست ممالک نے آپ کے اوپر پریشر ڈالا ہو, اور اس کے بعد اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے, جب اس کا چہرہ مورا اچھا ہو جاتا, تھوڑی چمک آ جاتی, پھر آپ واپس کر دیتے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہوتی. وہ کسی نے مجھے یہ ایک مثال دی کہ آپ کو کوئی جوتا مارے اور آپ ایک سائڈ پر ہو جائیں, جوتا آپ کو نہ لگے, اور آپ پلیٹ میں رکھ کے وہ جوتا اس کو واپس کر دیں کہ یہ لیجئے جی آپ کا جوتا. تو بہرحال اس میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پازیٹیوٹی ہے, ایک گڈ جیسچر ہے جو کہ عمران خان کی طرف سے جا رہا ہے, لگاتار جا رہا ہے, اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے. لیکن اس کے اندر جو پوشیدہ مضمرات ہیں میں نے ان کا ذکر کر دیا آپ کے سامنے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو اب تشہیر ہو رہی ہے کہ پاکستان نے انڈر پریشر ہو کے کیا ہے, اسپیشلی بھارت کے اندر, پھر پاکستان نے اچھا کام کر کے بھی سر کون سا پھر اپریسیشن اٹھائی, وہاں سے تو تنقید ہی آ رہی ہے, تو کیا ریسپانس میں پاکستان کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے اپنے فیصلے کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور جو ذاتی تعلقات ہوتے ہیں ان میں ایک فرق ہوتا ہے. پہلے بھی ہم حکومتوں پر یہ کرتے رہے ہیں تنقید کہ وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ شاید جس طریقے سے دوستیاں ہوتی ہیں, ذاتی دوستیاں, ایسے ہی شاید ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا, یہ تو ایک طریقہ ہے, اور آپ کا اور ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نہ تو یہ دنیا اخلاقیات کے بنیاد پر چلتی ہے اور نہ یہ انصاف کی بنیادوں پر چلتی ہے. اب سر پرسنل بینیفٹس اور اسٹیٹ بینیفٹ, بالکل ایک پوائنٹ آ گیا. لودھی صاحب میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ترجیحات ملک کو خود طے کرنی چاہیے. علی نواز اوان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے, پاکستان تحفظ کے سینئر رہنما. اسی پوائنٹ سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جو 26 تاریخ کو 26 کی رات کو فروری کی رات کو بھارتی حکومت نے, فورسز نے جو جارحیت کی پاکستان میں, اس کی شدید الفاظ میں جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے مذمت کرتا ہوں. اس کو جارحیت سمجھتا ہوں, ہمارے خود مختاری اور سالمیت پہ حملہ سمجھتا ہوں. لیکن کچھ اسی وقت ہماری طرف سے جو رد عمل سامنے نہیں آیا تو کچھ سوالات پیدا ہوئے قوم کے ذہنوں میں بھی اور سنجیدہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی کہ یہ کیا ہوا. لیکن فوراً اگلے ہی صبح جب بھارت نے ایک بار پھر جارحیت کی کوشش کی, LOC کو کراس کرنے کی کوشش کی, ہماری ایئر فورسز نے, مسلح افواج نے جو رد عمل دکھایا, جو ری ایکشن دکھایا, جس میں 2 جہاز مار گرائے گئے اور ایک پائلٹ کو زندہ پکڑا گیا, اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پارٹی کی طرف سے, اور قوم کی سر انہوں نے فخر سے بلند کیا, جو بہت اچھی بات ہے. اور ان سپاہ سالاروں کو, ان فوجوں کو, ایئر فورسز کو, انہوں نے تو اپنا رول پلے کیا, مسلح افواج کو مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ ایک فضا بن چکی تھی, دیکھیں دونوں دفعہ بھارت نے جارحیت کی اور جارحیت کی کوشش کی,
اور آپ نے جو رد عمل دکھایا وہ آپ کا ریئیکشن تھا، اور آپ کا ریئیکشن تھا، اور آپ کا ایک دفاعی مجبوری تھی، ایک دفاعی مجبوری تھی، کیونکہ ہماری امن کے پیغام سے، پیس کے پیغام سے، مثبت پیغام سے انہوں نے اخذ یہ کیا کہ پاکستان بمقابلہ ہندوستان کمزور ہے، اس کو کمزوری پہ حمل کیا گیا، لہٰذا پاکستان نے مجبوری اور اپنی دفاعی حق کو استعمال کرتے ہوئے صلاحیت بھی دکھائی اور صلاحیت کا استعمال بھی دکھایا اور نشانہ بھی دکھایا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، اور بہت مؤثر انداز میں، مثبت انداز میں، بغیر اجتماعی نقصان کے میں اگر وہ ٹو سب دا کچھ پوائنٹ کیا۔ اس چیز پہ آؤں کہ جو آج ہم نے ڈیسیجن لیا کہ اس پائلٹ کو رہا ہونا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو، وہ صحیح ہے یا درست نہیں؟ جہاں تک پائلٹ کی بات ہے، میں یہی اسی پر آ رہا تھا، جو فضا بن چکی تھی آج کے یکدم اعلان کرنے سے پائلٹ کی رہائی کی، میں خود حیران ہوا کہ اتنی جلد بازی کیا تھی۔ ٹھیک، عمران خان نے، حکومت نے پائلٹ کی رہائی کے ساتھ ساتھ یہ ریزنز، وجوہات بھی بتانی چاہیے تھی کہ کن وجوہات کی بنیاد پر آپ رہائی میں جلد بازی کر رہے ہیں۔ سر انہوں نے تو کہا نا میں ایز اے گڈ ول جیسچر اس کو کر رہا ہوں، امن کے پیغام کے طور پر۔ دیکھیں، امن کی پیغام کے لیے بہت سی باتیں کی اور ساتھ ساتھ 15 منٹ 20 منٹ کی تقریر بھی کی، تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مختصر یہ کہہ سکتے کہ میں امن چاہتا ہوں، لیکن اس پر اتنی لمبی چوڑی دلائل کیوں انہوں نے تعمیر کی؟ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ لیکن جب آپ نے پائلٹ کی رہائی کی بات کی اتنی جلد بازی میں، تو پھر پارلیمنٹ کو آپ کو دلیل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ کیا کسی بین الاقوامی دباؤ، بین الاقوامی پریشر، دوست یا کوئی اور اس کی دباؤ میں تو نہیں آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ آپ دیکھیں ہم جو کچھ پارلیمنٹ سے انہوں نے اس کی کنسنٹ نہیں لی، ہم جو کچھ کرتے ہیں قوم کی امنگوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ کیا آپ سوشل میڈیا پہ بھی جائیں، اس کا منفی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ سر بڑی دلچسپ بات یہ کہ پاکستان سے پازیٹیو ہے لیکن انڈیا سے اس پہ نیگیٹو ہے، یہ میں ابھی عوام صاحب سے جاننا پاکستان سے بھی منفی ریئیکشن اور منفی رد عمل سامنے آ رہی ہے، اور انڈیا کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پار پیس ہمیں نہیں دے رہے پائلٹ، یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ پاکستان کریش ڈاؤن انڈر پریشر۔ ہاں، انڈر پریشر وہ دے رہے ہیں۔ میں عوان صاحب سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گی، عوان صاحب سے دو حوالوں سے سوال۔ ایک تو یہ کہ چلیں خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ایز اے اسٹیٹ پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، بٹ پارلیمنٹ کو بھی اگر ساتھ لے کے چلتے، ان کی بھی کنسنٹ ہوتی تو ایک اچھا امیج اور جاتا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے تو اچھا قدم اٹھایا لیکن بھارت نے اس پہ ہمارے آگے یہ تمغہ لگا دیا کہ جی یہ تو انڈر پریشر آ گئے۔ یہ جو خان صاحب نے میسج دیا ہے یہ صرف انڈیا کے لیے، گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل دنیا بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ کا جو پہلے آپ آئسولیشن میں چلے گئے تھے اور جو پہلے آپ کا ایک امیج جا رہا تھا پورے پاکستان میں، جو پریویس آپ پورا اٹھا کے دے لیں 65 کے بعد سے جو آپ کا امیج جا رہا تھا، جی یہ انتہا پسند ہے، جی یہاں خودکش بمبار بنتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی ادھر سے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو باہر جا کے اس طرح کے کام کرتی ہیں، دنیا کو کیا میسج دیا ہے کہ ہم ایک پرامن قوم ہے۔ انٹرنیشنل دنیا یہ دیکھ لے، جو ہمیں نیبرز آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے پہلے، آج اس آئسولیشن سے پاکستان باہر نکل آیا ہے۔ پاکستان کے تعلقات سعودیہ سے بہتر ہو گئے۔ پاکستان میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ within 6 months جتنا تیزی سے ہماری یہ فیصلہ آپ نے بیسیکلی باقی کنٹریز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کیا، صرف بھارت کو نہیں، بھارت کے لوگوں کے لیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یہ جو آپ کو نیریٹو دیا جا رہا ہے اینٹی پاکستان، آپ کو جو نیریٹو دیا جا رہا ہے اینٹی مسلم نیریٹو دیا جا رہا ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے تھے جنگ۔ یہ جو آپ نے ایسکیلیشن کی ہے یہ آپ نے صرف اور صرف بھارت میں الیکشن جیتنے کے لیے کی ہے، اپنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کی ہے۔ یہ جو ہم نے کیا ہے، یہ جس طرح آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، خان صاحب نے جو اپنی تقریر بھی کی کہ جس طرح سر نے بھی بولا کہ ہمارے پاس تو فوراً ریئیکشن دے سکتے تھے۔ پہلے اندازہ لگایا گیا کہ یہاں کیجولٹیز تو نہیں ہوئی، یہاں پاکستانی لوگوں کو نقصان کیا کہتے ہیں پراپرٹی کو تو نقصان نہیں پہنچا، اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ کم سے کم کیجوالٹی سر ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پہ آپ نے ایک تیر سے دو شکار کیے، بالکل ٹھیک ہے۔ میرا کویسچن ایک چھوٹا سا اس میں ایڈ آن کر دیں، وہ یہ کہ چلیں ہم نے تو ٹھیک ہے اچھا کام کیا، اب جو ریئیکشن انڈیا سے آ رہا ہے وہ یہ کہ جی ہم نے انڈر پریشر لیا ہے، اب اس پہ پاکستان کیا رسپونڈ کرے گا؟ ہم نے ان کے ریئیکشن پہ اپنے فیصلے نہیں کرنے، ان کے ریئیکشن پہ ہم نے اپنی بات نہیں کرنی، ہم نے اپنا جسچر دیا ہے کہ ہم ایک پرامن قوم ہے،
ہم ایک پیس لونگ کنٹری ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان دا وار اگین. ہم ایک ترقی کی طرف ہمارا سمت کا تعین ہو چکا ہے, ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ مثالیں دی ہیں خان صاحب نے کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. آپ کی 65 کی جنگ ہوئی, اس سے پہلے مذاکرات ہوئے, جنگ ہوئی, اس کے بعد مذاکرات ہوئے, آپ پرزنرز آف وار آپ کے باہر آئے. 1971 کی جنگ لے لیں آپ, فرسٹ ورلڈ وار لے لیں جو 1914 میں سٹارٹ ہوتی ہے, 1919 میں جا کے ختم ہوتی ہے. آپ سیکنڈ ورلڈ وار لے لیں 1939 میں سٹارٹ ہوتی ہے, 1945 میں. آپ افغانستان یہ دیکھیں 17 سال سے امریکہ پھنسا ہوا وہاں. ویتنام وار کی انہوں نے مثال دی. ہمارے سامنے ہے کیا, اور اوپر سے ہماری اسلامی ٹیچنگز ہیں. آپ کی غزوہ بدر ہوتی ہے, آپ کے پاس قیدی ہو کے آتے ہیں, اجلت میں لیا وہ ڈیسیجن سمجھتے ہیں, مجھے بریک بھی لے لینا. ان کی ڈیوٹی کیا لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جو ٹیچنگز ہی ڈیفرنٹ ہے. ہم نے تو امن کی آپ کے خیال میں ہم نے یہ اجلت میں فیصلہ نہیں لیا؟ بالکل اجلت میں بہت اچھا فیصلہ, ٹائملی فیصلہ. دنیا کو اور ہندوستان عوام کو پتا چلا ہے کہ پاکستان کا جو پوسچر یہ پیش کر رہے تھے, پاکستان اسے ٹوٹلی ڈیفرنٹ. چلے, پاکستان کی طرف سے یہ انیشیٹو ٹائملی ہے جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طریقے سے امریکی صدر ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ دونوں ملکوں کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں, پھر اس کے بعد سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ کا بھی جو دورہ ہے, کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان نے اپنے دوست اور اتحادی ممالک کے ساتھ سوچ سمجھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, اور کیا اس کو جو یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ بڑی جلد بازی میں کیا گیا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پائلٹ کو حوالے کرنے کا معاملہ ہے, تو آج فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کو ہم جنگی قیدی کا اسٹیٹس دیں گے, کیا دیں گے. یہ کلیئرٹی اس کے ہینڈ اوور کرنے سے پہلے ہونی بڑی ضروری ہے. کیا اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لودھی صاحب, سر میں تھوڑا سا آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, یہ جنگی قیدی ہونا نہ ہونا, اب لندن صاحب کو جب اب کل بھیجا جائے گا, فورن آفس یہ کہہ رہا ہے سر کہ ابھی ہم نے اس پہ سوچنا ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, اور یہ دیکھنا ہے کہ جنیوا کنونشن اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے نہیں ہوتا. سر دوسری طرف آج جو پریس کانفرنس بھارت میں کرتے ہیں ان کے ایئر فورسز کے نمائندے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جنیوا کنونشن کے تحت اب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہمارے پائلٹ کو, اور اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے. تو اب یہ فرمائے گا کہ کیا اسے ہینڈ اوور کرنے سے پہلے کیا اس کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے جاننا, گورنمنٹ کا بھی اور ہمارے اپنے جو ادارے ہیں یہاں پر ان کا بھی. دیکھیں جی, میں تو بڑا حیران ہوں کہ اگر سٹیٹس کا اندازہ نہیں ہے, کیا ایک جہاز نے ہمارے علاقے میں نہیں آیا, یا ہمارے جہازوں کو اس نے باقاعدہ ان کے سامنے آیا, وہ گرایا گیا, اس میں سے پائلٹ ایجیکٹ ہوا, نیچے گرا, تو اور جنگی قیدی کس کو کہتے ہیں؟ اور جنگی قیدی کے علاوہ اس کا اور سٹیٹس ہو کیا سکتا ہے؟ یا تو کوئی آپشن بتائے نا کہ یہ جنگی قیدی جب کوئی جہاز گرا, یا تو نا غلطی سے گر گیا ہو, جہاز میں کوئی ٹیکنیکل ہوگی, کریش ہو گیا پاکستان میں, تو پھر یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے میں پرابلم ہو سکتا ہے. ایک جہاز آیا ہے جس کو آپ نے میزائل مارا ہے, جس کا پائلٹ نے ایجیکٹ کیا ہے, وہ نیچے گرا ہے, آپ نے پکڑا ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں جنگی قیدی ہے یا نہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں. میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ میرے پی ٹی آئی کے دوست ادھر بیٹھے ہیں, اور میں یہ بتا دوں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا میرے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں بہت دعا کرتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے, خان صاحب کے لیے, کہ وہ کامیاب ہوں, کیونکہ اس میں ملک کی کامیابی ہے. نمبر ایک, اگر آپ نے انحصار کیا امریکہ پر تو آپ دوبارہ غچہ کھائیں گے, یہ بات میری نوٹ کر لیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ کا جو رویہ ہمارے ساتھ رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کے کہنے میں آ جائیں دوبارہ کہ یہ بات کیسے ہوگی. سر ان کا پومپیو صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا جاوا کے بعد, اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جب یہ ہوا تھا, کہ انہوں نے کس قسم کی گفتگو کی تھی اور بھارت کو کتنا انکریج کیا تھا. جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ یہ ان کے من میں ہے امریکہ کے, کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی آوازیں وہاں سے آئی ہیں کہ ہم پاکستان کو کوئی سبق سکھانا چاہتے ہیں, اور وہ سبق ہندوستان کے ذریعے جو ہے نا وہ سکھانا چاہیں گے. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا, سارے یہ کہہ رہے ہیں چینل, سارے ہمارے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہندوستان میں جو انتخابات ہونے ان کی وجہ سے ہے. وہ فیکٹر ضرور ہے, وہ فیکٹر نمبر 2 یا فیکٹر نمبر 3 ہوگا. نمبر 1 فیکٹر یہ ہے کہ جو تحریک ہے کشمیریوں کی, وہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے. تو میں اپنے بھائیوں کو کہوں گا پہلے کم از کم وہ فیکٹر تو سمجھ لیں جس کی بنیاد پر بھارت نے یہ سارا ڈرامہ کیا اور سب کچھ کیا ہے. اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ افغانستان سے جب امریکہ نکل رہا ہے تو وہ ہندوستان کو بڑا یہ دکھ ہے کہ پاکستان پھر چودھری بن گیا, اور ہم نے اتنے عرصے سے جو وہاں پر پولیٹیکل انویسٹمنٹ کی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی. بہرحال ایک بات میں بتا دوں, جب ہر طرف سے امن کی بات آ رہی ہو,
गवर्नमेंट भी अमन कर रही है जो कि बड़ी अच्छी बात है, चैनल भी अमन का रट लगाई हुई है, बड़ी अच्छी बात है, अवाम भी कह रहे हैं हमें अमन चाहिए, ISPR भी कह रहे हैं अमन चाहिए। अगर सभी तोते एक बोली बोलेंगे तो ये बात पक्की है कि वो उसको हमारी कमजोरी समझेंगे। बिल्कुल सही, बहुत सारी आम चीजों की तरफ इशारा किया। मैं अवान साहब की तरफ आती हूँ, लेकिन सरदार लतीफ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। खोसा साहब, सर दो बातें आपसे, पहले तो ये कि ये जो पायलट को रिहाई मिलना है पाकिस्तान की तरफ से, भारत वापस भेजना है, कल कहा जा रहा है भेजा जाएगा, बहुत अच्छी बात है, खुले दिल के साथ पाकिस्तान ये कदम उठा रहा है, लेकिन क्या ये जल्दबाजी में उठा रहा है और क्या अपोजिशन को भी इसमें साथ लेकर चलते तो एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाता पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? दूसरा ये कि भारत में इसको अप्रिशिएट करने के बजाय उल्टा तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने में कामयाब हो गया भारत। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। बाहर के मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान ने बहुत जल्दबाजी इस मामले में की है, और आप देखें इंडिया के तो सारे चैनल्स लगे हुए हैं। इमरान ने, प्राइम मिनिस्टर ने घुटने टेक दी, वो कोई अच्छे उस आपकी तारीफ में नहीं कोई कलमात कह रहे, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि आप यू आर चिकन आउट, और आपके ऊपर इतना प्रेशर था या आपके ऊपर इतना दबाव था पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान जो है नए घुटने टेक दिए। तो ये जिस गुडविल से हम ने ये अगर किया है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई मस्बत जो है नतीजा कोई उस पार, बॉर्डर के उस पार हुआ है। कम से कम आपने ज्वाइंट सेशन बुलाया, आपने कायदीन को, कम से कम जो पार्लिमानी पार्टी में कायदीन है, कम से कम उन्हीं को एक मशावरत के साथ ये फैसला कर लिया होता या पूछ लिया होता, इस्तफसार कर लिया होता, तो देखिए कलेक्टिव विजडम से बेहतर नहज की निकलते हैं। फिर ऐसा मौका था अब आपका कि कश्मीर के इशू को जिस तरह से आपने देखा कि वो उनका एक हेलीकॉप्टर जाता है तो कश्मीरी सारे इकट्ठे होकर जिस तरह से उसको भगा देते हैं, इंडिया में एक कश्मीर के अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ था पाकिस्तान के गिराने से, ये जो है उनके मिक्स गिराने से। तो कश्मीरियों के जज्बे को भी हमने जो है मेरे ख्याल में मलूज़ खातिर नहीं रखा, इतनी जल्दबाजी में किए। तो अगर इसी तरह घुटने ही टेकने थे तो फिर कलभूषण को भी तो कीजिएगा, वो भी तो बहुत अरसे से हिंदुस्तान आपकी जो है मिन्नतें। सर लेकिन सर लोग कह रहे हैं कुलभूषण को इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, वैसे आपको कोई फर्क लगता है? मुख्तसरन मुझे बता देगा, दोनों में कोई फर्क नजर आता है कुलभूषण में और अभयनंदन में? देखिए, ये भी एक पाकिस्तानी हदूद में ये कोई हमें मिठाई बांटने तो नहीं आया था, ये मिक जो है ये हमारे जाहिर है कि हमें मारने ही आए थे, हमारे जहाजों को भी मारने के लिए आए थे, हमारे अवाम पर बम फेंकने के लिए आए थे, कोई फूल फेंकने के लिए तो नहीं आए थे। ये तो रंगे हाथों पकड़े गए और ये मारे गए। अच्छा, इसमें खोसा साहब आपने खुद कह दिया कि ये कोई यहाँ पर किसी अच्छे जेस्चर के लिए नहीं आए थे, लेकिन सर दिलचस्प बात यह कि जो फॉरेन ऑफिस है वो अभी तक ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि आया ये जंगी कैदी है, आया कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन इस पर लागू होता है नहीं होता। हमदुल्ला साहब ने भी इसी पॉइंट पर पहले बात की थी। हमदुल्ला साहब, सर जब ऑपोजिशन की बड़ी पार्टीज भी कह रही हैं, साबिक जर्नैल भी कह रहे हैं, फिर वजह क्या है कि फॉरेन ऑफिस हमारा क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा सर, और इस डिले से नुकसान कितना होगा? देखिए सनामी में बात यह है कि मैंने पहले आपको कहा कि आज इतनी जल्दी में एक ही सेकंड में उनकी रिहाई का ऐलान किया गया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, कल इन कैमरा इजलास हुआ पार्लिमानी रहनुमाओं का, कल रात में खत्म हुआ, कल रात में खत्म, तो वो इसी मकसद के लिए हुआ कि हम पार्लिमान को यानी कौम को पार्लिमान के जरिए एतमाद में लेंगे। पार्लिमान ने, पार्लिमानी रहनुमाओं ने उनको इख्तियार दिया। क्या उस इन कैमरा इजलास में इस रिहाई का कोई जिक्र हुआ है? पायलट की रिहाई का होना चाहिए था, उसी वक्त उनको एतमाद में लाना चाहिए था। मुझे लग ये रहा है कि वहाँ ये जिक्र नहीं हुआ है। अच्छा, फिर ये दबाव में हुआ तो किसकी दबाव में? अगर अमेरिका के इशारे पे हुआ है तो 71 के जंग के दौरानिये में भी तो अमेरिका ने हमें बहुत तसल्लियाँ दी, तो नतीजा क्या हुआ? हम 2 लाख आखिर में अकेला छोड़ दिया, हमें अकेला छोड़ दिया।
اور تیسری بات یہ کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ موجودہ صورتحال میں اور اس سے پہلے بالخصوص افغانستان کی تناظر میں دیکھیں آپ اور چین کو سامنے رکھے، امریکہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، امریکہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ چاہتے ہیں کہ میری مفادات کا اگر کوئی چوکیدار ہے تو وہ بھارت ہے، اسرائیل کی شکل میں اس خطے میں۔ کون ہوگا جس کو یہ نہیں پتا ہوگا ویسے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر بے شک آپ رہا کریں، بالکل اپنے شرائط پہ تھوڑا مشاورت کر کے کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ یہ جنگی قیدی ہے یا نہیں، یعنی ہم کل ہی 10 بجے ان کو حوالے کرتے ہیں، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ جنگی قیدی ہے یا نہیں، لیکن ادھر سیوال میں لوگوں کو پہلے مارتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے یا نہیں، ادھر پہلے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کل یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بھارت میں ایسا ہوتا تو وہ سر پہلے ہی ڈکلیئر کرتے کہ اسے پھانسی دو اور اس کے بعد اگلی بات کرو۔ سنابی بھی بھارت میں یہ مقبوضہ کشمیر میں جو پلوامہ حملہ ہوا تو شواہد کے بغیر الزام آپ پر لگایا نہیں، ابھی تک وہ بزد ہے اس بات پر۔ سر آدھا گھنٹہ نہیں لگایا تھا انہوں نے، اور اجمل قصاب کے حوالے سے بھارت کیا کر رہا تھا۔ اب اگر آپ دباؤ میں یہ کرتے ہیں، اعتماد میں لیے بغیر یہ کرتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگی قیدی ہے یا نہیں ہے، وہ حملہ آور ہے آپ پر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کل دباؤ میں کلبھوشن کو بھی رہائی ہو سکتی ہے۔ چلے میں عوان صاحب سے اس پہ ٹیک، عوان صاحب سر کیا برا ہوتا اگر کل ہی ڈسکلوز کر دیتے کم از کم پارلیمنٹیرینز کے سامنے؟ آپ اس چیز میں مت جائیں کہ یہ اس میں ٹیکنیکلٹیز میں کہ جنیوا کنونشن میں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، یا اس سے پہلے ایسکیلیشن یا ڈی ایسکیلیشن پہ جب آتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا تھا، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھنی تھی۔ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ اس پاکستان کی اگر 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے تاشکند معاہدہ ہے، کس طرح معاہدہ کیا گیا تھا۔ اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں کس طرح ان کے وزیر اعظم کو اور یہاں کے جو اس وقت ہماری ایوب خان صاحب تھے تاشکند میں گئے تھے، اور کس طرح معاہدہ ہوا تھا، ان کے وزیر اعظم اگلے دن فوت پائے گئے تھے، اور جس طرح ادھر آگے بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی وہ چھوڑ کے اپنی پارٹی اناؤنس کی تھی، اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس، اس کے بعد لوگوں پہ اس پاکستان میں الزام لگے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لگا، سکھوں کی لسٹیں دی گئی ہیں۔ میں اس پاکستان میں بات کرتا ہوں کہ اس پاکستان کے وزیر اعظموں کے بیان آئی سی جی میں کورٹ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، کہ اونرشپ لے رہے ہیں کہ یہاں سے بندے نہیں جانے چاہیے تھے، دوسرے ملک میں اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور یہی سب کو مسئلہ ہے۔ لیٹس وہ جو بھی بات کر رہے تھے جنرل صاحب تھے، آئی تھنک سو، دیکھیے ہم نے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں نے امریکہ کا مفاد سوچ کے پاکستان کا مفاد نہیں سوچنا، ہم نے انڈیا کا مفاد سوچ کے اپنا مفاد نہیں سوچنا، میں نے انڈیا کے میڈیا کو دیکھ کے اپنے میڈیا کو سے کمپیئر نہیں کرنا۔ جو ہمارے میڈیا نے اس دفعہ جو میچیور جس طرح بیہیو کیا ہے، جس طرح انہوں نے صحیح رپورٹنگ کی ہے، جس طرح صحیح شکل دکھائی ہے پوری دنیا کو، پاکستان کی اور انڈیا کی شکل دکھائی ہے، آج سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ کیونکہ ہم وار زون کے اندر رہے 15 سال سے، ہمیں پتہ ہے جنگ کے کیا مسائل ہوتے ہیں، یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہوتے جنگ لڑنا۔ آج آپ جنگ لڑتے ہیں، ہم کیوں نہیں لڑے 70 سال میں جنگ پاورٹی کے خلاف؟ ہم کیوں نہیں لڑے 70 سال میں تعلیم کے لیے؟ ہم کیوں نہیں لڑے جو ہمارے لوگ صحت سے مر جاتے ہیں؟ کیوں نہیں لڑے ہم لوگ؟ نہیں لڑے۔ دس از دا رائٹ ٹائم جب ہم نے ان چیزوں سے لڑنا ہے، ہم نے پیس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا میں پاکستان کو جیوگرافیکلی ایک جگہ ہے جہاں کاؤنٹ کرتی ہے، پاکستان بہت عرصے بعد ایک پورا سٹیک ہولڈر بن کے اٹھا ہے۔ آپ طالبان دیکھیں اگر امریکہ ہماری طرف، اگر آج امریکہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے تو ہماری بات میں ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ جو خان صاحب کہہ رہے تھے، جو خان صاحب پچھلے 17 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ ہار جائے گا، یہ جنگ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح وہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ 2 مہینے میں پورا افغانستان فتح کر لیں گے۔ آپ جس طرح آپ نے میں مختلف جنگوں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے ہم اپنا دیکھ کے، ہم نے دنیا میں بتانا ہے کہ ہم پیس لوننگ کنٹری ہیں۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑا ہے ایز این ایگزیکٹو آرڈر چھوڑا ہے، ویسے بہت عرصے سے اس بات پر ہے کہ پیس لوننگ کنٹری ہے، لیکن پرسپشن پاکستان کا خراب ہو رہا ہے۔ دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے پوری دنیا کو کہ ہم پیس لوننگ کنٹری ہیں، ہماری طرف سے اسکیلیشن نہیں ہوئی ہے، اور اس سے میرا خیال ہے، میں ایسے کہہ رہا ہوں، اس سے بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں آپ دیکھیں پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج میں، پاکستان کے عوام لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہیں، سارے انسٹیٹیوشنز پاکستان کے اس وقت ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں انڈیا میں نہیں دیکھیں بڑا ضروری پوائنٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ وہاں ڈیوائیڈڈ ہے، نہیں بڑا ضروری پوائنٹ ہے۔ آج 21 پارٹیز
जो इंडिया में है, उन्होंने क्या प्रेस रिलीज दी है? उन्होंने जॉइंट प्रेस रिलीज क्या दी है कि उन्होंने कहा है कि जो मोदी है वो पुलवामा हमले को इलेक्शन गेम्स के लिए यूज कर रहा है, और अपोजिशन और गवर्नमेंट में वहां रिफ्ट है इसके ऊपर। जो सेम वॉइसेस उस कल से आनी शुरू हुई है इंडिया से, अब जितने भी उनके सेम वॉइसेस, जितने अच्छे तजिया नगार हैं, जितने अच्छे उनके लिखारी हैं, उनको पढ़े। ठीक है, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेने दे। ठीक है, अगर पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छी बात है कि ये होना चाहिए था, चाहे इसमें पार्लियामेंट की कंसेंट नहीं भी हुई, जल्दबाजी में हुआ, देर से हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब देखना यह है कि जो स्टेटमेंट, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे कहा था कि राज ठाकरे साहब वहां पे एक हिस्से के जो कि बीजेपी के अस्करी विंग से क्लोज भी है, उसके सरबरा भी हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर ये सारी चीजें कर लेता है तो मोदी साहब को इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। और दिलचस्प बात यह कि जो अटैक पाकिस्तान पर मुबैना तौर पर भारत ने कहा था कि हमने किया, और जो विजुअल्स उसके दिखाए गए थे वो पता ये चला है कि वो एक वीडियो गेम के विजुअल्स हैं। क्या ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर भारत अपनी बुनियाद खड़ी कर सकता है झूठ के पलंदे की? और पाकिस्तान क्या एक गुड विल जेस्चर के बाद इसी मामले को आगे एक्सटेंड करते हुए सही पिक्चर पोर्ट्रे कर सकता है भारत की? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैतून की शाख से तशबीह दी है राज ठाकरे साहब ने, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबरा भी हैं, बीजेपी के अस्करी विंग के साथ भी हैं और सब ऑर्डिनेट कंसिडर किए जाते हैं। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अगर हमारे पायलट को वापस कर दे और सीज फायर कर दे तो फिर मोदी साहब को इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान ने तो दोनों काम कर दिए, लेकिन अब देखना यह कि रिएक्शन क्या इस पे आता है भारत की तरफ से। खोसा साहब, सर ये जो जैतून की शाख खान साहब पकड़ा रहे हैं, अब भारत की तरफ से आपको लगता है कि रिस्पॉन्स इस पे आएगा या नहीं आएगा? सर जैसे ही उनका पायलट जो है वो बॉर्डर क्रॉस करेगा, भारत उसी लाइन पे वापस चला जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ चाहिए मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इस तरह एक तरफा जो फैसला उन्होंने चले कर, लेकिन अब उनकी तरफ से एक तकाजा हुआ है तो फिर इसको किसी ऐसे ढंग से इसको उनके सपोर्ट करें कि कोई उनका रिस्पॉन्सिबल जो है फॉरेन मिनिस्ट्री से या कोई उनका हुकूमती अकाबरीन में से, वज़ारा में से कोई उन्हें लेने आए यहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान पर जो है उन्हें उसे जो है उनके सपोर्ट करे, ताकि ये नजर आए कि हमने किसी के दबाव के तहत नहीं किया है, कि बल्कि हमने एक अपना गुडविल के लिए, एक पीस के लिए हमने एक अपना बड़ापन दिखाया है। और जो शख्स आपकी धरती पर कोई जुर्म करता है, आपको हक है उसको सजा देने का। इसलिए ये आपका कानून आपको ये बात नहीं है कि इमरान खान साहब ने उठा के ऐसे ही दे दिया। देखिए, यहाँ जब कोई जुर्म आपकी धरती पर करता है तो वो कानून उसका मुआवजा करता है, उसको सजा देता है। भले सजा गुजार काटने के बाद उसको जो है सपोर्ट कर दिया जाता, लेकिन ये बगैर आप सजा दिए हुए आप किस कानून के तहत उसे उनके सपोर्ट कर रहे हैं? चले, आपने एक कहा कि जी हमने डी एस्केलेट करना है, हमने डिसएंगेज करना है, हमने अमन की तरफ जाना है, हम अमन के दाई हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या कभी भी उस जानिब से आपको कुछ आपकी उस का जो है गुडविल का कभी आपको जेस्चर अच्छा लगता है? आप बताइएगा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, आप क्या उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या आप देखेंगे सुषमा जी को चीफ गेस्ट के तौर पर आपकी OIC की बुलाया जा रहा है मिडिल ईस्ट में? मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान इसको बर्दाश्त? यानी ये जरूर पाकिस्तान को देखना होगा। ठीक है, तो फिर मैं समझता हूँ कि मोहतरम इमरान खान साहब को किसी ऐसे अंदाज से, ढंग से भेजना चाहिए में आपका कानून भी पामाल ना हो और आपका अहदाफ जो आप चाहते हैं कि अमन की कोई जी वो भी हासिल हो सके। सर खुद का पॉइंट आपने बहुत अच्छा दिया है सर कि ऑफिशियल, बिल्कुल ठीक, कि ऑफिशियली भी किसी को रिसीव करना चाहिए ताकि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आना तो बात की बात है, कम से कम मुलाकात के लिए एग्रीड तो हो। अब्दुल्ला साहब, लास्ट कमेंट सर, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान इनिशिएट तो कर लिया, लेकिन अब आपके ख्याल में भारत से कोई आपको आसार लगते हैं कि पॉजिटिवली इसको लिया जाए? एक बात कर लूँ, ये पूरी सिनेरियो में मीडिया का जो रोल था वो मीडिया का रोल वाकई मौसर भी था और मस्बत भी था। पाकिस्तानी मीडिया की बात मैं करता हूँ, लेकिन ये रियासत के लिए था, पाकिस्तान के लिए था, ये हुकूमत बचाने के लिए नहीं था। एक बात।
اور یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ پوری اپوزیشن پوری قوم متحد ہے, یہ ملک کے لیے, ملک کے لیے بالکل سر, کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں, کسی پارٹی کے لیے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کر کے پائلٹ بھی حوالے کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ہمارا پائلٹ رسمی طور پر ڈیمانڈ نہیں کیا ہے کہ ہمارے پائلٹ ہمارے حوالے کر دیں, لیکن ہم خود اس کو جولی میں ڈالتے ہیں. جیسے ڈوزیر کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو اٹیچ کیا ہے ویسے جو آج بھی ہے. اگر یہ دیکھو بنیادی طور پر سب کا موقف یہ ہے اور اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ دشمن سے مقابلے کا, لڑنے کا, تصادم کا تمنا اور آرزو نہ رکھیں, آپ امن کی دعا کیا کریں. لیکن جب دشمن مسلط ہونے کی کوشش کرے, آمنا سامنا ہو جائے, پھر ڈٹے رہو, مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو, پختگی کے ساتھ ڈٹے رہو اور یکسوئی کے ساتھ ڈٹے رہو. لیکن ساتھ امن کی بات بھی جیسے کہ ہم کرتے ہیں, لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے مودی پر؟ دیکھیے مودی یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ 45 دن کی الیکشن کے لیے کر رہا ہے. بالکل یہ اس خطے کو غیر مستحکم خان صاحب بھی جانتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہ اس کے لیے, لہٰذا اس کی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اچھا لاسٹ کامنٹ اوان صاحب, اس کے ساتھ چلتے چلتے سر ایک دلچسپ چیز بھی وہ یہ کہ جابہ حملے کے جو ویژولز بھارت کوٹ کرتا رہا اپنے ٹیلی ویژنز پر, وہ پتہ چلا ہے سر کہ وہ جولائی 2015 کا ایک ویڈیو گیم تھا یوٹیوب کے اوپر, اس کے ویژولز ہیں, ہمارے ناظرین ابھی دیکھ بھی سکیں گے. تو یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ خود ان کا اپنا میڈیا ان کو بچا رہا ہے. کم از کم صحیح تصویر تو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے جو بات کری نا, جو مینیپولیٹ کر کے انہوں نے دکھایا. جھوٹ بولنے, جب ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا پہلے وہ بالا کوٹ پہنچ گئے تھے کے پی کے, پھر ان کو پتا چلا بالا کوٹ یہاں پہ ہے, حملہ ان کو جنہوں نے حملہ کیا ان کو یہ نہیں پتا بالا کوٹ کا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو مطلب وہ تو بہت فضول حرکتیں کرتے ہیں, اس کی تو آپ مطلب ہنسی آتی ہے انسان کو اور کچھ نہیں ہوتا, اور اسی طرح یہ ایکسپوز بھی ہوتے جاتے ہیں. دیکھیں اصل بات آپ مجھے بتائیں, آج کشمیر جتنا ہائی لائٹ ہوا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, پہلے ایک دوسری طرح ہائی لائٹ ہو رہا تھا, آج پراپرلی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ برہان الدین وانی کے بعد اور اس کے بعد جو یہ جو نئی جنریشن آئی ہے, جو ان کی 3rd جنریشن ہے 80s کے بعد, وہ لوگ پہلے جو نعرہ لگاتے تھے 80s میں کہ ہم لوگوں کو آٹونومی دی جائے, آج وہ دوسری طرف چلی گئی ہے بات. وہ بات یہ کر رہے ہیں ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے ہمیں, اور ادھر جو نعرے لگتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے. کیوں ہے؟ یہ سوچنے کا عمل ہے. یہ جو لوگ ہیں ہندوستان میں وہ اس سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے. دیکھیں جب رائے عامہ چینج کرنی پڑتی ہے اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے جسٹس چاہیے ہوتے ہیں اور پریکٹیکل اقدام چاہیے ہوتا ہے, تب آپ رائے عامہ چینج کر سکتے ہیں. پاکستان نے اپنا کیس اب دنیا کے سامنے رکھ دیا. بالکل وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں کا. پاکستان نے اپنا کیس یقیناً دنیا بہنوں کے سامنے رکھا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے بھارت کے عوام کو بھی کہ آیا ان کی اپنی گورنمنٹ الیکشن کیمپین کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہی ہے یا پھر واقعی آن گراؤنڈ ان کے سٹیٹمنٹس میں, ان کے بیانات میں کچھ ریالٹی موجود ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.